Bismillahirrahmanirrahim. The importance of being earnest by Oscar Wilde. Question number 1. Topic is Jack Worthing. Unpopular Acute Academy of English Literature میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. آج ہمارے ساتھ دوست یو اے ای سے، یو ایس اے سے، جی سی لاہور سے، گجرانوالہ سے، بینکاک سے، لاہور کینٹ سے، بحرین سے، بحریہ ٹاؤن سے، ڈی جی خان سے، اینڈ ڈیفینس فرام ڈیفینس. ان تمام دوستوں کو اسکائپ پر اور فون پر ہم خیر مقدم کہتے ہیں. ہمارا اسکائپ ایڈریس ہے لیکچرار ایم کے بھٹا وداؤٹ اینی اسپیس. ٹویٹر اور فیس بک پر ہمارا ایڈریس ہے لیکچرار ایم کے بھٹا. ہمارا فون نمبر ہے 033346555305. میرے پاس بک ہے ایکیوٹ ڈراما، دانیال پبلشر، ریٹن بائی لیکچرار ایم کے بھٹا، ایم خالد بھٹا. پیج نمبر 237. دیٹ از اے کریکٹر اسکیچ. ایکچولی کریکٹر کے بارے میں بات کی گئی ہے، اینڈ دیٹ از جیک ورتھنگ. Question. Write down the character sketch of Jack Worthing. Answer. Hero of the play. I have divided this character into 6 headings. I have given 6 headings for this. You will not put headings when you will solve the question in your examination center. You have to write only paragraphs. These headings are only for your memory. Jack Worthing, hero of the play. First topic is that he is the hero of the play. Jack Worthing, the play's protagonist. Protagonist mean hero. Is a young qualified bachelor in a town. Town کے اندر نوجوان پڑھا لکھا ایک بیچلر ہے. In the city he goes by the name Ernest. اور جب یہ شہر لنڈن میں جاتا ہے، بیسیکلی اس کی اسٹیٹ ہارٹ فورڈ شائر کے اندر ہے، جہاں پر یہ لوکل مجسٹریٹ ہے، لینڈ لارڈ ہے. لیکن جب یہ لنڈن میں جاتا ہے تو وہاں پر اپنا نام اس نے ارنسٹ رکھا ہوا ہے. وہاں پر اس کے دوست اسے ارنسٹ کے نام سے جانتے ہیں. اینڈ ان دا کنٹری، اور اپنے دیہات میں یعنی کہ ہارٹ فورڈ شائر میں یعنی کہ ڈسٹرکٹ کے اندر، ہی از جیک، وہ جیک کے نام سے پہچانا جاتا ہے. لوکل مجسٹریٹ آف دا کاؤنٹی، اور اس پورے ڈسٹرکٹ میں یہ لوکل مجسٹریٹ ہے ود رسپانسبلٹیز، اور اس کے اوپر برڈن آف رسپانسبلٹی ہے. ہز فیملی بیک گراؤنڈ از آ مسٹری. اس کی فیملی بیک گراؤنڈ ایک پراسرار ماجرا ہے، یعنی کہ اس کے پیرنٹیج کا پتہ نہیں ہے، کیونکہ ہارٹ فورڈ شائر کا جو اولڈ تھامس تھا، تھامس کھارڈو تھا، اس نے اسے ایک ریلوے اسٹیشن سے پایا تھا اور اس نے اسے اڈاپٹ کر لیا تھا. تو بس اس کو اپنے پیرنٹیج کا پتہ نہیں ہے، بس اس کو یہ پتہ ہے کہ وہ وکٹوریا ریلوے اسٹیشن پر پایا گیا تھا تھامس سے، اور تھامس اب کیونکہ مر گیا ہے اور اس نے اسے اڈاپٹ کیا تھا، تو جیک کو اس نے ساری کی ساری اپنی جائیداد سونپ دی ہے، انکلوڈنگ تھامس گرینڈ ڈاٹر سسلی. But his seriousness and sincerity are evident. لیکن اس کی sincerity اور seriousness واضح ہے، بالکل واضح ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ sincere بھی ہے. At the same time he is also serious person. He is guardian to Mr. Cardo's granddaughter. وہ مسٹر تھامس کارڈوز کی گرینڈ ڈاٹر سسلی کا نگہبان بھی ہے، گارڈین بھی ہے. He has other duties toward the people. اس نے کچھ اور ڈیوٹیز بھی پرفارم کرنی ہوتی ہیں. who depend on him. ان لوگوں کے فرائض بھی ادا کرنے ہیں جو لوگ اس کے اوپر انحصار کرتے ہیں، انکلوڈنگ فارمرز، خاص طور پر اس ڈسٹرکٹ کے، اس کاؤنٹی کے فارمرز جو کہ ڈپینڈ کرتے ہیں جیک ورتھنگ پر. وہ اس کو بھی سپورٹ کرتا ہے. اس کی ذمہ داری اسی کے سر ہے
ٹیننٹس اور وہاں پر زمین کرائے پر لے کر جو کھیتی باڑی کر رہے ہیں ٹیننٹس کہتے ہیں، ان کی دیکھ بھال، ان کی ذمہ داری بھی اسی کے سر ہے، سرونٹس کی دیکھ بھال اسی نے کرنی ہے، اینڈ اے لوکل کلرجی مین، اور وہاں کے جو کلرجی مین ہے، جو پریسٹ ہے، پاسٹر ہے، اس کی دیکھ بھال بھی اسی کی ذمہ داری ہے۔ Owing to these responsibilities and social status، اور ان responsibilities اور social status کی وجہ سے جیک finds it very difficult to be playful، جیک کے لیے یہ ایک بہت بڑی پریشانی ہے کہ وہ کھیل کود میں حصہ نہیں لے سکتا، وہ عیش میں حصہ نہیں لے سکتا، وہ من مانی نہیں کر سکتا، کیونکہ ایٹ ہارٹ جیک از لائک اے بیبی، دل ہی دل میں بیبی ہے، بس وہ تو ایسے ہے جیسے وہ کسی بڑے کی، سنجیدہ آدمی کی ایکٹنگ کر رہا ہو۔ So for years he has made up a fictitious sinful younger brother، بس کئی سالوں سے اس نے ایک جھوٹ موٹ کا، گنہگار قسم کا ایک چھوٹا بھائی تراش رکھا ہے، بنا رکھا ہے، انوینٹ کر رکھا ہے، میڈ اپ کر رکھا ہے، کالڈ ارنیسٹ، جس کا نام اس نے ارنیسٹ رکھا ہوا ہے۔ جیک وردنگ اصل نام ہے، رسپانسبلٹیز بہت زیادہ ہیں، موڈ پلے فل ہے، کھیلنے کا موقع نہیں ملتا، تو لوگوں سے کہتا ہے، اپنے علاقے کے ہارٹ فورڈ شہر کے لوگوں سے کہتا ہے، میں اپنے ایک آوارہ گرد بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں جو لندن میں رہتا ہے، اور لندن میں بھائی تو اس کا کوئی نہیں رہتا، لندن میں آ کے وہ اپنے دوستوں سے ملتا ہے، انجوائے کرتا ہے، اور اپنے دوستوں کو اس نے اپنا نام ارنیسٹ بتا رکھا ہے، ہارٹ فورڈ شہر کے اندر بتا رکھا ہے، ارنیسٹ اس کا چھوٹا بھائی ہے اور لندن میں رہتا ہے، اور لندن میں جب آتا ہے تو لوگوں کو کہتا ہے میرا نام ارنیسٹ ہے۔ So for years he has made up a fictitious sinful younger brother called Ernest who lives in London and gets into all sorts of trouble، اور وہ لندن میں رہنے والا جو اس کا جھوٹ موٹ کا بھائی ہے، اس کے بارے میں یہ ہارٹ فورڈ شہر کے لوگوں کو بتاتا ہے کہ وہ ارنیسٹ لندن کے اندر ہر قسم کی مصیبت میں مبتلا ہے، وہ بہت بیکار، آئیڈل، لیزی اور بہت آوارہ گرد اور لڑائی جھگڑے کرنے والا بروٹ قسم کا شخص ہے۔ He uses this excuse to disappear from the country and seeks pleasure، اور وہ اس ایکسکیوز کو استعمال کرتا ہے، لوگوں کو کہتا ہے کہ اوہو بس آپ کچھ دیر ٹھہر جائیے، میں آپ کا کام کر دوں گا، واپس آ کر مجھے اپنے بھائی کی طرف جانا ہے جو کہ مجھے بہت پریشانی کا باعث ہے میرے لیے، وہ میرا بھائی، اور پھر ڈسپیئر ہو جاتا ہے اس کنٹری سے، اس کاؤنٹی سے، اس علاقے سے، اس ڈسٹرکٹ سے، اینڈ سیکس پلیئر، اور اس طرح سے پلیئر گین کرتا ہے۔ ہز بیبش ایٹیٹیوڈس، اس ارنیسٹ کا مین کہ جیک وردنگ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، رویہ ہے، وہ بیبش رویہ ہے، اصل میں یہ بچوں جیسی حرکتیں کرتا ہے۔ although Jack is at the age of 29، گو کہ 29 years old he is still a baby who plays the game of being adult، لیکن دل ہی دل میں جیک وردنگ ایک چھوٹے بچے کی طرح ہے، اور وہ بس ایکٹنگ کر رہا ہے بڑے ہونے کی، اصل میں وہ بچہ ہی ہے، بس دل ہی دل میں بچہ ہے، بس وہ سنجیدہ آدمی کی ایکٹنگ کرتا رہتا ہے۔ He lives in a carefree world of childish innocence، وہ بے فکری کی دنیا میں رہتا ہے، وہ دنیا جو معصومیت کی دنیا ہے، بچوں جیسی معصومیت کی دنیا ہے۔ Where evil is totally harmless، اور جیک وردنگ کے مطابق، اس کے ذہن کے مطابق بس ایول کچھ بھی نہیں ہوتی، ایول ہارملیس ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ جیک وش ٹو بی کرسچن فادر اے ریڈیکلس ریزن، اور جیک ایک بار خواہش کرتا ہے، بچوں جیسی خواہش کرتا ہے، بیبش خواہش ہے کہ میں اپنا نام ارنیسٹ رکھوں گا اور میں دوبارہ پادری کے سامنے بیٹھ کر بچوں کی طرح، نئے پیدا ہونے والے بچوں کی طرح دوبارہ کرسچن ہو جاؤں گا، کرسچن ہوں گا تو نام اسی نام سے کرسچن ہوں گا جو نام میں رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ رکھنا کون سا نام چاہتا ہے؟ ارنیسٹ۔ That he wants to change his name to Ernest، وہ اپنا نام ارنیسٹ کے طور پر تبدیل کرنا چاہتا ہے۔
since Andolin will not tie the knot otherwise, کیونکہ وہ اس لیے اپنا نام ارنسٹ رکھنا چاہتا ہے, ادروائز اس کی جو محبت ہے اینڈولین, she will not accept him with the name of Jack Worthing, وہ اسے اینڈولین کو صرف محبت ہے ارنسٹ نام سے, اور اس نے اپنا نام کیونکہ ارنسٹ وہاں شو کیا ہے, لیکن اصل میں اس کا نام ارنسٹ ہے نہیں, اسی لیے ابھی چاہتا ہے دوبارہ کرسچن ہو ارنسٹ کے نام سے. When Dr. Chasuble suggests to Christian him with the newly born Jenkin twins, جب اسے ڈاکٹر چیزیبل who is the priest of church at Hertfordshire, وہ اسے کہتا ہے کہ یس بھائی جیک ایسا ہے کہ تم جینکن ٹوئنز جو جڑوا بچے ہیں ان کو میں نے کرسچن کرنا ہے تو تم بھی ساتھ بیٹھ جانا. جیک آنسرز بیک, تو جیک نے بچوں جیسی کیسی بات کی ہے. Oh, I don't see much fun in being Christianed along with other babies. میں تو بالکل بھی اس چیز کو فنی محسوس نہیں کرتا کہ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر دوبارہ اپنا نام رکھوں اور کرسچن ہوں. یہ کرسچن ہونے کا کنسیپٹ یہی ہے, جس طرح ہمارے ہاں کان میں آذان دے کر بچوں کا پھر نام رکھ دیا جاتا ہے, وہاں پر بھی ایسا ہے. بچے جب پیدا ہوتے ہیں وہ پادری پریسٹ اس کو کرسچن کرتا ہے اور ساتھ اس کا نام بھی رکھتا ہے. تو نام اور کرسچن ہونا دونوں یہ روایت جڑی ہوئی ہے. تو ویسے کوئی نام نہیں رکھ سکتا, اگر کوئی نام رکھے گا نیا اپنا نام رکھنا چاہتا تو اسے دوبارہ کرسچن ہونا پڑے گا اسی نام سے. تو دیٹ از اے ریلیجیس فلاسفی. تو یہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی میں ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر میں بھی نیا نام کے ساتھ کرسچن ہو جاؤں گا. اور نروس مین, یہیں جیک ورتھنگ ایٹ دا سیم ٹائم پزل بھی ہے ایٹ سم سچویشنز. جیک از اے پزل اینڈ پرپلیکس کنفیوز فیلو. پزل, پرپلیکس, کنفیوز فیلو ہے, بس مطلب مسٹر پریشانی ہے, گھبرایا رہتا ہے. He finds it thorny to propose Jack to Andolin. اینڈولین کو پرپوز کرنے میں بہت ہچکچاتا ہے, تھارنی فیل کرتا ہے, بہت مشکل کام فیل کرتا ہے. آن کاؤنٹرنگ ہر, جب اینڈولین سامنے آ جاتی ہے تو اس کو پرپوز کرنا ہوتا ہے اس نے. ہی بیٹس اباؤٹ دا بش, تو وہ ادھر ادھر کی ہانکنے لگ جاتا ہے, ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگ جاتا ہے. بائی ٹاکنگ ٹو ہر اباؤٹ ویدر, اور اسے باتیں کرتا ہے, ہاں میں آپ سے کہنا چاہتا تھا ایسا ہے کہ موسم کتنا سہانا ہے آج, اور میں یہاں پر آیا ہوں. یعنی کہ آرجی بارجی ادھر ادھر کی بات ہے. مے بی ٹو ashamed آف ہز لنڈن ٹرپس, اور یہ اپنے لنڈن ٹرپ سے اتنا زیادہ ashamed تھا دیٹ ہی انوینٹس اے برادر, کہ وہ کہتا تھا کہ میں اگر بار بار کہوں گا میں آئی ایم گوئنگ ٹو لنڈن تو لوگ مجھ سے پوچھیں گے پرپس کیا ہے لنڈن جانے کا, تو میں انہیں یہی کہہ دیتا ہوں, ایک انوینٹ کر دیتا ہوں بھائی. یعنی کہ بڑا شائع قسم کا کریکٹر ہے. ٹف اینڈ اتھارٹیٹیو. اچھا جہاں پر یہ نروس مین ہے, جہاں پر یہ بیبش ہے, وہاں پر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے اس ڈرامہ کی اسٹیج پر جب وہ آتا ہے تو وہ ٹف بھی ہے اور اتھارٹیٹیو بھی ہے. اتھارٹیٹیو مین اتھارٹی شو کرنے والا, اختیارات کو استعمال کرنے والا. پاورفل, پلیئر سیکر, گو کہ وہ پلیئر گین کرنے والا ہے. بٹ ہی از ہارڈ اینڈ اتھارٹیٹیو ٹو, لیکن وہ ہارڈ بھی ہے اور اتھارٹیٹیو بھی ہے. جیک ورتھنگ ہارڈ بھی ہے, اتھارٹیٹیو بھی ہے. اٹ از کلیئر وین ہی ریفیوزز ٹو بی آسکنگ اگین اینڈ اگین, اور اس وقت اس کی اتھارٹی یا اس کا اتھارٹیٹیو موڈ کلیئر ہوتا ہے جب وہ کہہ دیتا ہے ایز ان تھرڈ ایکٹ میں وہ کہتا ہے کہ مجھ سے بار بار سوال نہ کیے جائیں. ہی ریسٹورز ہز ڈگنیٹی, اور وہ اپنی شان کو دوبارہ وہ واپس ریسٹور کر لیتا ہے. اینڈ رائزز اپ ٹو ہز فل اسٹیچر, اور دوبارہ وہ ایک بہت بڑا قداور کریکٹر بن کر سامنے آتا ہے. دا ایونٹس میک دا ونڈ بلو ان ہز فیور, اور واقعات ہمیشہ اس کی فیور میں رہتے ہیں. اینڈ ہی از فاؤنڈ ٹو بی دا نیفیو آف لیڈی بریکنل, یہ بھی اس کے حق میں جاتی ہے, اس کی اتھارٹی کے حق میں جاتی ہے, اس کے موڈ کے حق میں جاتی ہے, اس کے سٹیٹس کے حق میں جاتی ہے بات
کہ وہ لیڈی بریکنل کا نیفیو بھانجا نکلا، اینڈ این اتھارٹیٹیو ارنسٹ، اور وہ کنفرم پوری اتھارٹی پورے وجود کے ساتھ وہ ارنسٹ قرار پایا کہ ہی از ریئل ارنسٹ، کہ واقعی ارنسٹ ہے۔ ارنسٹ از دا نیم، ارنسٹ کا مطلب ہوتا ہے پرجوش شخص، ارنسٹ کا مطلب ہوتا ہے سنجیدہ ترین شخص۔ He determines his authority at one point، ایک پوائنٹ پر، ایک موقع پر اس نے اپنی اتھارٹی کو یوں واضح کیا، You never talk anything but nonsense، تم کچھ بھی نہیں بولتے سوائے نان سینس کے، فضول باتوں کے۔ کسی کو کہا، کسی دوسرے کریکٹر کو کہا اس نے۔ نیکسٹ از جیک از ریپرزینٹیٹیو آف وکٹورین سوسائٹی۔ جیک وردنگ وکٹورین سوسائٹی کے مین کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ کوئین وکٹوریہ کے دور کے اندر انگلش سوسائٹی میں مرد کس طرح کی زندگی جی رہے تھے، ہمیں جیک وردنگ کے کریکٹر کو اسٹڈی کر کے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔ جیک وردنگ لائک دا ادر مین کریکٹرز ان وائلڈس پلے، جیک وردنگ وائلڈ کے اس ڈرامہ کے دوسرے کریکٹرز کی طرح is less a realistic character and more an instrument for representing a set of ideas and attitudes۔ جیک وردنگ دوسرے کرداروں کی طرح، مین کریکٹرز کی طرح وہ ریئلسٹک نہیں ہے، حقیقی کریکٹر نہیں نظر آتا، حقیقت کے قریب نظر نہیں آتا، بلکہ وہ تو ایک سیمبل بنایا گیا ہے، اس کو تو ایک انسٹرومنٹ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ کس لیے اسے استعمال کیا گیا ہے؟ جیک وردنگ تو ایک ڈمی ہے، جیک وردنگ تو ایک پپٹ ہے، اس لیے اسے استعمال کیا گیا ہے تاکہ وہ ریپرزینٹ کر سکے کس کو؟ ان آئیڈیاز کو اور ان رویوں کو جو اس وکٹورین دور کے انگلش پیپل ہولڈ کیے ہوئے تھے، رکھے ہوئے تھے، یعنی کہ ہی از دا ریپرزینٹیٹیو آف ہز ایج۔ ویری سمپل۔ وائلڈ یوزز ہم ٹو ریپرزینٹ این اپر کلاس کریکٹر ایزیلی۔ Wilde uses him to represent an upper class character۔ Wilde اسے استعمال کرتا ہے اپر کلاس کے کریکٹر کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے، ایزیلی ریکگنائزڈ بائی ہز آڈینس، اور ڈرامہ کی اسٹیج کے سامنے بیٹھے ہوئے آڈینس فوراً پہچان لیتے ہیں کہ یس، جیک وردنگ از اے کریکٹر اینڈ دس کریکٹر از دا ریپرزینٹیٹیو آف Victorian age۔ Jack also gives Wilde an opportunity، اور جیک کریکٹر وائلڈ کو یہ موقع بھی فراہم کرتا ہے to explore attitudes about Victorian rituals، کہ وکٹورین دور کے جو رسم و رواج ہیں ان کے رسم و رواج کے بارے میں کیا رویے لوگ رکھتے ہیں وہ بھی پیش کرتا ہے۔ ایکسپلور کا مطلب دریافت کرنا، ایٹیٹیوڈس کا مطلب رویے، وکٹورین ریچولز کا مطلب وکٹوریہ دور کے جو ریچولز تھے، جو رسم و رواج تھے۔ یعنی کہ جیک وردنگ کے کریکٹر سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وکٹورین دور کے جو روایات تھے اس کے بارے میں لوگوں کے، باقی لوگوں کے رویے کیا تھے، یا ینگ مین کے رویے کیا تھے، یا اپر کلاس کے جو نوجوان تھے ان کے رویے کیا تھے وکٹورین ریچولز کے بارے میں۔ یاد رکھیں وکٹورین پیریڈ کوئین وکٹوریہ کا دور ہے، اور کوئین وکٹوریہ کے دور کے اندر رسم و رواج بہت مضبوط ہو گئے تھے، وہاں پر روایات بڑی طاقتور تھیں، سچ ایز کورٹشپ کے بارے میں لوگوں کا کیا رویہ ہے وہ چیز سامنے آتی ہے، اینڈ میرج، اور شادی کے بارے میں جو رویے موجود ہیں، شادی کے بارے میں، کورٹ میرج کے بارے میں، کورٹ میرج کی روایت کے بارے میں وکٹورین پیریڈ میں لوگوں کے جو رویے ہیں، جو ایٹیٹیوڈس ہیں، وہ بھی سامنے آتے ہیں جیک وردنگ کے کریکٹر سے۔ ویری سمپل بات یہ ہے، جیک وردنگ ریئیکشن دیتا ہے، باتیں کرتا ہے وکٹورین دور کی ریچولز کے بارے میں، جیسے کہ کورٹ میرج یا ویسے شادی جو ہوتی ہے۔ اب جیک وردنگ جس طرح کے رویے اور جس طرح کے آئیڈیاز پیش کرتا ہے، در حقیقت یہ اس دور میں نوجوانوں کے خیالات تھے، اپنے ہی اقدار کے بارے میں، اپنی ہی روایات اور رسوم کے بارے میں۔ ایز این الٹر ایگو آف وائلڈ،
اور یہ وائلڈ کی ایگو سے ملتا جلتا ہی ہے. وائلڈ جس طرح آسکر وائلڈ آتھر جس طرح اب ایگوسٹ تھا، انا پرست تھا، تو ہمیں جیک ورتھنگ بھی تھوڑا سا ویسا ہی آٹو بایوگرافیکل ٹچ دیتا ہے. جیک ریپرزینٹس دا آئیڈیا آف لیڈنگ اے لائف آف رسپیکٹیبلٹی آن دا سرفیس. جیک ریپرزینٹ کرتا ہے کہ انسان کو سرفیس پر بڑی رسپیکٹیبلٹی کی زندگی جینی چاہیے، یعنی کہ باظاہر وہ بڑی باعزت زندگی جیے. ان دا کنٹری، جیسا کہ وہ کاؤنٹی کے اندر اپنے ڈسٹرکٹ کے اندر ہارٹ فورڈ شہر کے اندر بڑی رسپیکٹیبلٹی کی زندگی جی رہا تھا. اینڈ اے لائف آف ٹھکری فار پلیئر، اور پھر وہ باقی ٹھکری کی زندگی جیے، دھوکہ بازی کی زندگی جیے پلیئر گین کرنے کے لیے. اس سینٹینس کو میں آسان کروں گا. آسکر وائلڈ خود بھی ایز اے رائٹر، ایز اے فادر وہ رسپیکٹیبلٹی کی زندگی جیتا تھا، لیکن ان کور وہ بڑا سیکسول تھا، اور وہ بڑا ہومو سیکسول بھی تھا، وہ بڑا پلے فل تھا، اور ایٹ دا سیم ٹائم آسکر وائلڈ بھی پلے فل زندگی جیتا تھا، اور ہومو سیکسول کے کیس بھی اس پر ہوئے ہیں، ہومو سیکسول زندگی بھی جیتا تھا. تو ٹو فیسڈ زندگی تھی. سیم واز اے کیس ان جیک ورتھنگ کریکٹر. وہ ہارٹ فورڈ شہر پر بڑی رسپیکٹیبلٹی کی زندگی جیتا ہے، لیکن وہ لنڈن آ کر بڑی ٹرکری کی زندگی جیتا ہے اور پلے فل زندگی جیتا ہے، پلیئر گین کرتا ہے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیک ورتھنگ از آلسو ریپرزینٹیو آف دا آتھر آسکر وائلڈ. دیر از دا آٹوبایوگرافیکل ٹچ آف ہپوکریسی اینڈ ٹو فیسڈ لائف. ہز نیم ورتھنگ، اس کا نام ورتھنگ از ریلیٹڈ ٹو وردینس. ورتھنگ جڑا ہوا ہے وردینس سے. بھائی ورتھنگ کو دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہی از اے وردی مین. allowing Wilde to humorously consider the correct manners of Victorian society. اور پھر ورتھنگ نام رکھ کر اس کو جو ایکشن دیا گیا ہے جیک ورتھنگ کو، اس کے ذریعے وائلڈ کو موقع مل گیا ہے کہ وہ وکٹورین پیریڈ کے مینرز کو کنسیڈر کروائے بڑے ہیومرسلی، تاکہ لوگوں کو باور کرائے کہ یہ جو بڑی رسپیکٹیبلٹی کی وردی لائف جینے والے لوگ ہیں، در حقیقت یہ اندر سے بڑے پلے فل ہیں، بڑے لسٹی ہیں، پلیئر سیکر ہیں. تو وائلڈ نے جیک ورتھنگ کو رسپیکٹیبلٹی کی لائف دے کر اور دوسری طرف پلے فل بنا کر اس نے لوگوں کو، آڈینس کو وکٹورین ایج پر ہنسنے کا موقع دیا ہے، وکٹورین ایج کے اندر موجود اپر کلاس کے نوجوانوں پر ہنسنے کا موقع دیا ہے. ایز اے ریکگنائزڈ اپر کلاس وکٹورین، جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں وکٹورین دور کے جو اپر کلاس کو ہم ریکگنائز کرتے ہیں، جیک ہیز ارن رسپیکٹیبلٹی اونلی بیکاز آف ہز اڈاپٹیڈ فادرز فارچون. اب جیک ورتھنگ کو اگر کوئی وہاں پر رسپیکٹیبلٹی ملی ہے، عزت ملی ہے، تو کس کی وجہ سے؟ مسٹر تھامس کھارڈو کی وجہ سے ملی ہے، جس نے جیک ورتھنگ کو اڈاپٹ کیا تھا. تو اس کی قسمت اچھی ہوگی. It has put him in a position to know the rules of behavior of polite society. اب کیونکہ وہ اعلیٰ درجے کی سوسائٹی میں چلا گیا تھا، وہاں پر اڈاپٹ ہو گیا تھا، تو وہاں پر اس نے سارے رولز اینڈ ریگولیشن اور بیہیویئر جو سیکھے ہیں وہ پولائٹ سوسائٹی کے سیکھے ہیں. His ability to spout witty lines، اس کی ایبیلٹی ہے کہ وہ پوری طاقت کے ساتھ کہتا ہے وٹی لائنز، بڑی عقلی مزاح وہ کرتا ہے، طنزیہ فکرے کستا ہے. About trivial subjects، چھوٹے چھوٹے ٹریول ادنے قسم کے ٹاپکس پر، ان امپورٹنٹ چیزوں کے اوپر وہ بڑی مضبوط لائنز کہتا ہے. And says the opposite of what is known to be true or learned results of his position. And says the opposite of what is known to be true. اور وہ ہمیشہ جو چیز سچ جانی جاتی ہے اس کی اپوزٹ بات کرتا ہے. اور لرن ریزلٹس آف اٹس پوزیشن، تو یہ کیا ہے؟ لرن ریزلٹس آف اٹس پوزیشن، یہ سب اس کی اسٹیٹس کی وجہ سے ہے، اس کی اتھارٹی کی وجہ سے ہے،
اس کی گڈ فارچون کی وجہ سے ہے، لرنڈ رزلٹس ہیں، یعنی کہ باقاعدہ پڑھے لکھے رزلٹس ہیں، یعنی کہ مضبوط رزلٹس ہیں کس کے؟ اس کی پوزیشن کے، یعنی کہ اس کی پوزیشن سٹرونگ ہے۔ پوزیشن سٹرونگ ہے تو چھوٹی چھوٹی ادنی سبجیکٹ پر وہ بڑی ویٹی باتیں کرتا ہے۔ بس یہ ایسے ہے جیسے امیر لوگ ہوں۔ مجھے یاد ہے میں 2 سال پراپرٹی کا کام سیکھنے کے لیے گیا، تو جب میں پراپرٹی ڈیلرز کے ساتھ بیٹھا اور بڑے بڑے انویسٹرز کے ساتھ بیٹھا، کروڑوں پتی ارباں پتی لوگوں کے ساتھ بیٹھا، تو اس میں ایک حافظ صاحب مل گئے، اور حافظ صاحب کروڑ پتی آدمی تھے، تو ہی واز اے ینگ مین۔ اب وہ مجھے بٹھا لیا اس کے سامنے، مجھے اب وہ باتیں بتا رہا ہے، تو باتوں کے دوران اس نے مجھے بڑے اخلاقی پہلو پر ایک پورا لیسن دیا، اور میں بیٹھا سن رہا تھا اور بڑی بڑھ چڑھ کر پوری طاقت اور زور کے ساتھ لگا رہا تھا، لیکن اس کی چن سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کے اندر طاقت بن نہیں رہی بات کرنے کی۔ اس کی تھوڑی سے چھوٹی تھی، اس کی چھوٹی اس چن سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کی طاقت مجھ پر بن نہیں رہی، اور میں وہاں پر مجذوب بیچارہ سر ہلائے جا رہا تھا اس کے آگے، اور مجھے اچھے خاصے وہ مارل سکھا رہا تھا، اور میرے خیال میں اس نے مجھے 1 گھنٹہ کوئی ایسے باتیں بتائی تھیں، اور مجھے تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد، پہلے تو میں سمجھا نہیں کہ یہ کتنا پڑھا لکھا ہے اور پتہ نہیں کیا کہنا چاہتا ہے، لیکن وہ ایک بات سے دوسری بات، تیسری بات، چوتھی بات، اس کو خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں نے مارل سکھانا کون سا، اس کو بتانے کی اچھی باتیں، خیر وہ اچھی باتیں بتانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ ٹریول سبجیکٹ پر بڑے فورسفل کمنٹس اور اخلاقیات جھاڑ رہا تھا، چھوٹے سبجیکٹس پر۔ میرے لیے تو وہ چھوٹے سبجیکٹ تھے جن پر وہ اخلاقیات کے درس مجھے دے رہا تھا، تو میرے خیال میں 20 منٹ کے بعد مجھے وہ کارٹون لگنے لگ گیا تھا، اور میں سر تو ہلا رہا تھا لیکن وہ پھر مضبوط ہوتا گیا اور وہ زیادہ کارٹون لگنے لگ گیا، اور میرے خیال میں گھنٹے کے بعد اسے بھی احساس ہو گیا کہ میں کارٹون لگ رہا ہوں۔ پھر اس نے مجھے کہا آئیں کچھ کھانے کے لیے چلتے ہیں، کوئی چیز کھاتے پیتے ہیں، اور میں اس کے ساتھ چل دیا، اور اس نے پھر اس کمی کو کھانے پینے کے ساتھ پورا کیا تھا۔ مجھے ایک بڑی ساری پلیٹ اس نے بریانی کی لے کر دی تھی، اور میں نے اسے تناول کیا، اور میں کہہ رہا تھا چلو 1 گھنٹہ لیکچر سنا ہے۔ چلو یہ ایسے سمجھیں گے جیسے میلاد کے بعد ملتا ہے کھانے کو۔ چلو اس محسن نقوی کہتا ہے نا، وصال یار نہیں قربت عدو ہی صحیح۔ پہلا شعر تو مجھے بھول گیا ہے، تو کہتا ہے کسی طرح تو تنہائیوں کی یہ شام کٹے، کسی طرح تو تنہائیوں کی یہ شام کٹے، وصال یار نہیں تو قربت عدو ہی صحیح۔ تنہائیوں کی شام کٹے کسی طرح سے، اگر یار سے، بلوڈ سے، محبوب سے ملن نہیں ہوتا تو کسی دشمن سے ہی ملاقات ہو جائے آج، یہ شام تو تنہائی کی کٹے نا کسی طرح سے۔ تم اپنے دامن صد چاک کی بات کرو، تم اپنے دامن صد چاک کی بات کرو، ہمارا گریباں چاک بے رفو ہی سہی۔ ہم وہیں پر بچھا لیں گے خود کو، ہم وہیں پر بسا لیں گے خود کو، میری بستی سے وہ گزرے تو صحیح۔ آئی تھنک سچ ٹائپ آف پوئم باز اوکے۔ تو پھر ہم نے کہا چلو قربت یار نہیں، کوئی اخلاقی سبق تو نہیں ملا مزے کا، تو وصال یار نہیں تو قربت بریانی ہی صحیح، تو قربت بریانی ہم نے حاصل کر لی۔ تو یہ کریکٹر بھی جیک وردن بھی اب مالدار ہو گیا ہے، اسٹیٹس بہت اچھا ہے، تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑی بڑی باتیں، بڑے بڑے تبصرے کرتا ہے، بڑے بڑے فورسفل کمنٹ دیتا ہے۔ When Lady Bracknell questions his qualifications for marrying her daughter، جب لیڈی بریکنل سوال پوچھتی ہے کہ ہاں بھائی آپ میری ڈاٹر سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے،
یعنی کہ آپ کے پاس کیا کیا ہے. کوالیفیکیشن سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس کیا کیا ہے، مال دولت کیا ہے، آپ کا حسب نسب کیا ہے. He knows she wants to hear about his family background. He knows وہ جانتا تھا. She wants to hear about his family background. وہ جانتا تھا کہ وہ اس کا فیملی بیک گراؤنڈ جاننا چاہتی ہے. He recognizes that he needs the correct parents along with his wealth. تو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ویلتھ کے ساتھ ساتھ پیرنٹس کا بھی بیک گراؤنڈ ہونا لازمی ہے اور کریکٹ پیرنٹس کا ہونا لازمی ہے. تو یہ پیرنٹیج کا پتہ نہ ہونا یا پیرنٹیج کانشیس ہونا، اسٹیٹس کانشیس ہونا، یہ وکٹورین پیریڈس کی ساری وبائیں اور مسائل ہیں. اب لوگ بہت ایزی ہو گئے ہیں، ہمارے ہاں بھی دیکھیں لوگ ایزی ہو گئے ہیں. اب آؤٹ آف کاسٹ بھی شادی رشتہ کرتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کرتے ابھی بھی، لیکن پیرنٹیج کا ہونا ضروری ہے، ان کا بیک گراؤنڈ کا پتہ ہونا ضروری ہے. میں آج کل شادی کے بارے میں سوچ رہا ہوں اور بڑا مزہ آ رہا ہے. مختلف لوگ مجھے ملنے کے لیے ضرور آتے ہیں اور مجھ سے میرا بیک گراؤنڈ پوچھتے ہیں، سرپرائز بھی ہوتے ہیں. لیکن میں نے تو کبھی کسی سے اتنا زیادہ نہیں پوچھا اور بڑی حیرت بھی ہوتی ہے کہ لوگ کتنے کانشیس ہوتے ہیں یا اتنی چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں پوچھتے ہیں. بتاتے ہیں کہ جی آپ جٹ ہیں یا جاٹ ہیں یا آپ آرین ہیں، آپ کون ہیں بتائیں. تو پھر وہ پورا پتہ کرتے ہیں. اٹس ریئلی ویری انٹرسٹنگ. تو ایسا ہونا نہیں چاہیے، بس انسان انسان ہی ہے. Respectability is a function of Jack's character. جیکس کے کریکٹر میں سب سے اہم چیز ہے رسپیکٹیبلٹی، کہ عزت، اسٹیٹس. Respectability is also a function of Jack's character. Although he leads a deceptive life in town. گو کہ اپنے ٹاؤن ہارٹ فورڈ شہر کے اندر وہ دوہری زندگی جی رہا ہے، وہ دھوکہ دہی والی زندگی جیتا ہے. He represents the ideal of leading a responsible life in the country. وہ اپنی کانٹری یا کاؤنٹی کے اندر وہ شو کرتا ہے کہ ہی از رسپیکٹیبل پرسن اینڈ ہی از دا آئیڈیل آف رسپیکٹیبل لائف. رسپیکٹیبل لائف کا وہ خود آئیڈیل ہے، ماڈل بن کر رہتا ہے. He agrees more with the idea of Victorian earnestness or duty. وہ وکٹورین دور کی جو سنجیدگی ہے یا جو فرض کی ادائیگی ہے وہ اس سے ایگری کرتا ہے. دین الجرنن ڈز. الجرنن کیونکہ ایگری نہیں کرتا ان روایات سے، لیکن جیک وردنگ ایگری کرتا ہے کہ اوکے دیٹس رائٹ، آئی ول فالو اٹ، پیپل شوڈ فالو اٹ، دا رسپیکٹیبلٹی. however because he deceives people in the city. تاہم اس نے شہر کے اندر بھی لوگوں کو ڈسیو کیا، جیسے کہ اینڈولن کو، جیسے کہ الجرنن کو. he is still a symbol of Wilde's respective life, a player. تو جب وہ شہر کے اندر آ کر اپنی آئیڈینٹی تبدیل کر کے لوگوں کو دھوکہ دے کر اپنا نام ارنسٹ بتاتا ہے، تو پھر ہمیں وائلڈ یاد آ جاتا ہے کہ وائلڈ بھی ڈسیپٹیو لائف کا حامی تھا. پلیئر گین کرنے کے لیے آسکر وائلڈ خود بھی ڈسیپٹیو لائف، دھوکہ دہی والی زندگی جیتا رہا ہے. پھر آٹو بایوگرافیکل ٹچ آ گیا. وائلڈ کیا کرتا تھا ان دا ہومو سیکسول کمیونٹی؟ اس نے ہومو سیکسول کمیونٹی میں حصہ لے لیا تھا، خسروں کے ساتھ مل گیا تھا، وہ لڑکوں کے ساتھ ہومو سیکس کرتا تھا، پھر اس کمیونٹی کا ممبر بن گیا تھا. جیک لانگس فار دا رسپیکٹیبلٹی آف میرنگ اینڈولین. جیک خواہش کرتا ہے کہ وہ اینڈولین کے ساتھ وہ رسپیکٹیبل طریقے سے شادی کرے. اینڈ از ولنگ ٹو ڈو واٹ ایور اٹ ٹیکس. اور وہ اس کام کو کرنے کے لیے اتنا ولنگ ہے چاہے اس کا کچھ بھی لٹ جائے. ان دا لانگ رن اگر ہم دیر تک دیکھتے ہیں، ہی assumes his rightful place in the very society. ہی assumes وہ اندازہ کرتا ہے، بناتا ہے
his rightful place, اپنی صحیح پلیس اسی سوسائٹی میں بنا لیتا ہے. He has kindly stepped for its attitudes, اور وہ سوسائٹی in the very society he has kindly, جس کے اندر وہ کبھی کبھار اسٹیپ کرتا ہے, جس سوسائٹی کو کبھی کبھی دھوکہ دیتا ہے, جس سوسائٹی کو کبھی کبھی واؤنڈڈ کرتا ہے, فار اٹس ایٹیٹیوڈس, جس کی ایٹیٹیوڈس کی وجہ سوسائٹی کو کہ اس کو جو ایٹیٹیوڈ دیتی ہے, جو سنجیدگی, جو رسپیکٹ دیتی ہے, اس رسپیکٹ وہ کبھی کبھی اسٹیپ کرتا ہے اس رسپیکٹ کو, کبھی کبھی انہیں دھوکہ دے کر لنڈن نکل جاتا ہے اور ان سے جھوٹ بول کے جاتا ہے کہ میں اپنے ینگر برادر کو ملنے جا رہا ہوں. Wilde is able to soften Jack's respectability and position as a symbol of the ruling class by showing his gigantic sense of humor. Wilde اس قابل ہوا ہے کہ اس نے جیکس کی رسپیکٹیبلٹی کو سافٹ رکھا ہے, جیک کی عزت کو اس نے برقرار رکھا, سافٹ رکھا, بہت زیادہ اتھارٹیٹیو نہیں بنایا, اینڈ پوزیشن ایز اے سمبل آف دا رولنگ کلاس, اور اس نے اس کی رسپیکٹیبلٹی کو رولنگ کلاس کا سمبل بنایا ہے کہ رولنگ کلاس میں جتنی رسپیکٹیبلٹی ہوتی ہے ایک انسان کی ویسی اس کی ہے. بائی شوئنگ ہز جیگینٹک سینس آف ہیومر, کیسے؟ بائی شوئنگ ہز جیگینٹک سینس آف ہیومر, تاکہ وہ شو کر دے ہے جیگینٹک سینس آف ہیومر. اور اس نے سمبل بنایا ہے رولنگ کلاس کا, کیسے بنایا ہے؟ وہ آڈینس کے اندر ایک زبردست قسم جیگینٹک ٹو مچ سینس آف ہیومر کریٹ کر کے, آڈینس کے اندر اس نے سینس آف ہیومر کریٹ کیا ہے اور پھر اس کی رسپیکٹیبلٹی کو سافٹ کر دیا ہے. اس پوری لائن کا مطلب یہ نکلے گا کہ وائلڈ نے اس کی رسپیکٹیبلٹی کو اس طرح تناسب سے بنایا ہے کہ وہ ایٹ دا سیم ٹائم رولنگ کلاس کو شو بھی کرتی ہے, ایٹ دا سیم ٹائم وہ آڈینس کو مزاح کا موقع بھی فراہم کرتی ہے, تفریح کا موقع بھی فراہم کرتی ہے. دا فیونرل ڈریس فار ہز فیک برادرز ڈیتھ, اور اس کا فیونرل, اس کا جو کفن تھا, ماتمی لباس پہننا, فیونرل ڈریس, موت فوت پر جو لباس پہنتے ہیں, اس کا فیونرل ڈریس فار ہز فیک برادرز ڈیتھ, اپنے جھوٹ موٹ کے فیک برادر کے ڈیتھ کے اوپر جھوٹ موٹ کا وہ ماتمی لباس پہن کے جو آ جاتا ہے. اینڈ دا اسٹوری اباؤٹ دا فرینچ میڈ بوتھ, اور وہ فرینچ میڈ کی کوئی کہانی سناتا ہے, وہ جو فرینچ میڈ کی کہانی سناتا ہے, بوتھ شو دیٹ وائل جیک لانگس فار رسپیکٹیبلٹی, یہ فرینچ ویمن کی کہانی سناتا ہے جو اپنے بھائی کی موت کی خبر آ کر سناتا ہے اور ماتمی لباس آ کے پہن کر آ جاتا ہے, تو وہ دونوں چیزیں یہ شو کرتی ہیں کہ اس کے اندر خواہش ہے فار رسپیکٹیبلٹی کی خواہش ہے, اس کے اندر خواہش ہے کہ وہ رسپیکٹیبل زندگی جیے. وہ ارنسٹ کی اس فیک سٹوری کو ختم کرنا چاہتا ہے کہ ارنسٹ کا چکر ختم کروں کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, جان چھوٹی, تاکہ میں ایک اچھی مناسب زندگی جی سکوں. ہی اسٹل ہیز دا وٹ, اور اس کے اندر وٹ ہے, عقلی مذاق ہے, اینڈ ریبیلسنس ٹو ریکگنائز دا ریڈیکولس نیچر آف ٹریول وکٹورین کنسرنس, اینڈ ریبیلسنس, اور اس کے اندر باغیانہ پن ہے, باغی بھی ہے. کس چیز سے باغی ہے؟ ٹو ریکگنائز دا ریڈیکولس نیچر آف ٹریول وکٹورین کنسرنس, ملکہ وکٹوریہ کے دور کی ٹریولس, جو وہ ادنے درجے کی چیزیں تھیں, ان امپارٹنٹ چیزیں تھیں, ان کو ان کی ریڈیکیولز نیچر پر ریڈیکیول نیچر کو وہ اس کی مضحکہ خیز نیچر کو پہچانتا ہے اور اس سے باغی ہوتا ہے. جیک وردن وکٹورین دور کے جو ادنے درجے کے معاملات تھے, ان ادنے درجے کے معاملات کی مضحکہ خیز فطرت کو پہچان لیتا ہے, نیچر کو پہچان لیتا ہے, اور پہچان کر اس سے باغی ہو جاتا ہے. یعنی کہ جیک وردنگ از آلسو ریبل آف وکٹورین ریچولز اینڈ رائٹس کسٹمس, ان کا ریبل تھا. تو بائی دا سو اوور آل وی ہیو سین دیٹ جیک وردنگ از اے ریسپیکٹیبل کریکٹر. ہی ہیز determined his respectability in his Hertfordshire as well as in his social setup.
So that was the character of Jack Warden. So nice of you. Take well care of yourself. Thank you for being here. And before bye bye, note down our phone number 0333 4655 305. Bye bye.